اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر سے فجر میڈیا کے اس سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ جس سیریز کا نام ہے فجر کومنٹس۔ آج کا ایپیسوڈ بھی نہایت اہم اور ایک نئے سوال کے ساتھ ہے، وہی سوال جو آپ کی طرف سے ہماری جانب آیا ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے جو کچھ بھی ذہن میں سوال ہیں وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ انہی ایپیسوڈز میں، اسی سیریز کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے آپ کو جواب دے سکیں۔ آج پھر سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا عرفان حیدر صاحب۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ایک سوال ہے، ظاہراً فقہی سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شادی شدہ بیٹی پر ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے؟ ایک بیٹی ہے، شادی ہو چکی ہے، شوہر کے ساتھ رہتی ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے ماں باپ کی خدمت کرے یا پھر اس کا حق ہٹ کے شوہر کی طرف چلا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک فقہی سوال ہے، اور سوال تھوڑا سا واضح نہیں ہے کہ یہاں پہ خدمت سے کیا مراد ہے۔ جی، لہٰذا اس کے دو تین پہلو ہیں، میں تینوں پہلو جو آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہاں اگر خدمت سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ کے اخراجات پورے کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، تو یہ بیٹی پہ واجب نہیں ہے، یہ بیٹے پہ واجب ہے، اور بیٹے کے لیے والدین جو ہیں واجب النفقہ شمار ہوتے ہیں۔ نہیں، بیٹی پہ تو شاید شادی سے پہلے بھی واجب نہیں ہے، شادی سے پہلے بھی واجب نہیں ہے، اور بعد میں صرف ایک صورت میں واجب ہے، وہ یہ کہ اگر والدین کا کوئی بیٹا نہ ہو، جی، اس صورت میں بیٹی پہ حسب توفیق اور حسب استطاعت جو ہے وہ واجب ہے کہ جب ماں باپ کو ضرورت ہو تو وہ ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ اگر بیٹی کر سکتی تو اس پہ یہ شادی کے بعد بھی، شادی کے بعد۔ اور ایک دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا خدمت سے مراد اگر صلہ رحم ہے، یا یہ کہ والدین اگر بوڑھے ہو چکے ہیں اور انہیں کام کاج کی ضرورت ہے، وہ خود اپنا کام کاج نہیں کر سکتے، انہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے، تو یہ بیٹے اور بیٹی دونوں پہ واجب ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ سے نیکی کرو۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بیٹے پہ واجب ہے یا بیٹی پہ واجب ہے، یہ دونوں کے لیے واجب ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحم بھی کریں اور ان کی خدمت بھی کریں، یعنی ان کی دیکھ بھال کریں۔ جی۔ اور تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں شادی کے بعد، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ صلہ رحم یہاں پہ والدین کے ساتھ ان کی خدمت میں شمار ہوتا ہے، اور یہ واجب ہے، اور دونوں پہ واجب، دونوں کے اوپر بیٹا بیٹی۔ لیکن ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ دیکھا گیا کہ بعض اوقات بیٹی کی شادی کے بعد شوہر پابندی لگا دیتا ہے، ماں باپ سے نہیں مل سکتے، کہ تم ماں باپ سے نہیں مل سکتی ہو۔ تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں آیت اللہ خامنائی ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر شوہر منع کرتا ہے، کیونکہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، گھر سے باہر جانے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے، اور ظاہر ہے گھر سے باہر نکلے بغیر والدین سے ملنا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان کا یہ فرمانا ہے کہ اگر ٹیلی فون کے ذریعے سے احوال پرسی نہیں کر سکتے ہیں اور شوہر ان سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دے رہا، تو اس صورت میں بیٹی کے اوپر سے یہ واجب عمل، کیونکہ صلہ رحم واجب ہے، ماں باپ کی خدمت واجب ہے، تو اس صورت میں اگر شوہر اجازت نہیں دے رہا تو بیٹی کے اوپر یہ واجب ساقط ہے۔ لیکن آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ مکارم شیرازی ان کا یہ فرمانا ہے کہ اس صورت میں اگر شوہر اجازت نہیں دے رہا تو واجب صلہ رحم کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، اور بیٹی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اپنے والدین سے ملنے جا سکتی ہے۔ اچھا، اگر بیٹا موجود ہو تب بھی بیٹی جا سکتی ہے؟ جی، صلہ رحم دونوں کے لیے۔ جی، صحیح۔ مثلا ایسے ضروریات کے مورد میں نہیں ہے کہ جب ضرورت پڑ رہی ہو، صلہ رحم جو معمولی ہو اس کے لیے جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اور یہاں پہ کیونکہ فقہ کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی نقطہ بھی بیان کر دوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیز مشاہدے میں آتی ہے، اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو منع کر دیتا ہے کہ خبردار تم نے اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا، مائکے نہیں جانا، اور اگر میکے نہیں جانا، اور اگر گئی تو پھر وہیں پہ رہ جانا، واپس نہیں آنا۔ اس قسم کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، مشاہدے میں آتی ہیں۔ تو میں اس کے سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ بعض مجتہدین نے، مراجع کرام نے درس اخلاق میں یہ بیان کیا، اور ہم نے خود سنا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات شوہر اور بیوی ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ ایک کام کرنے سے وہ اپنے لیے جہنم خرید لیتے ہیں۔ ایک کام، یعنی ایک کام کرنے سے وہ جہنمی ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا کام ہے؟ کہتے جب وہ ایک دوسرے پہ یہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ خبردار تم نے اپنے والدین سے
نہیں ملنا، اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا. کوئی بھی لگائے دوسرے کوئی بھی، ہاں اگر بیوی شوہر پہ پابندی لگا دے یا شوہر بیوی پہ پابندی لگانے، وہ دونوں صورتوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے لیے جہنم خرید. البتہ بیوی لگائے تو شوہر کے اوپر تو اطاعت واجب نہیں ہوگی، اطاعت واجب نہیں ہے، لیکن بعض اوقات دوسرے مسائل ہو جاتے ہیں، دوسرے کچھ مسائل کی وجہ سے، گھریلو مشکلات کی وجہ سے شوہر جو ہے وہ اپنے والدین سے ملنا ترک کر دے. یہ بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں سماج میں، یہ بھی ہیں. تو ان کا یہ فرمانا ہے یہ اتنا ایک برا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے جو بھی یہ پابندی لگائے وہ اپنے لیے جہنم خرید لیتا ہے. تو اس کام سے گریز کرنا چاہیے. اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام زین العابدین نے مجھ سے جو آخری وصیت بیان کی تھی، اس وصیت میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری لمحات میں، یعنی شہادت سے پہلے جب امام سجاد سے ملنے کے لیے آئے ہیں، وداع کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس وقت بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری لمحات میں مجھ سے فرمایا کہ دیکھو، جس کا خدا کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو، کوئی فریاد سننے والا نہ ہو، یا جس کی خدا کے سوا کوئی پناہ گاہ نہ ہو، اس پہ ظلم نہ کرو. اور مرحوم آیت اللہ فاطمی نیاز صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مصداق بیوی ہے، کیونکہ اپنے والدین کو چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے وہ آپ کے گھر میں آتی ہے، اور آپ کے گھر میں خدا کے سوا اس کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے. تو یہ فرماتے ہیں آیت اللہ مرحوم فاطمی نیاز صاحب فرماتے ہیں کہ اس فرمان کا ایک مصداق خود بیوی ہے، لہٰذا اس پہ ظلم نہ کرو. اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں وَإِنَّهُنَّ امانۃ اللہ عندکم فلا تضاروہن، یعنی یہ جو بیویاں ہیں، آپ کے گھر میں جو بیوی ہے، یہ آپ کے پاس خدا کی امانت ہے، ان پہ سختی نہ کرو. اور یہ دیکھیے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں. جب ماں باپ بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں تو وہ در حقیقت اپنے گھر کی رونق، اپنے گھر کی برکت، اپنے گھر کی رحمت آپ کو دے دیتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ. اور ہمیں کیا چاہیے، داماد کو کیا چاہیے کہ وہ تو پوری زندگی ان کا احسان مند رہے کہ اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو سونپ رہے ہیں اور آپ اس پہ پابندی لگا رہے ہیں. اور ہمیں بجائے اس کے کہ ان پہ پابندی لگائیں، ہمیں خود کہنا چاہیے کہ نہ صرف آپ خدمت کرو، ہم بھی ان کی خدمت کریں. یعنی گھر پہ جائیں، ہفتے میں ایک بار چلے جائیں، ہفتے میں ایک بار یا جب کبھی موقع ملے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان پہ خود بیتتی ہے تو اسے اس کا احساس ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ آج ہم دوسرے کی بیٹی پہ یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ خبردار تم اپنے ماں باپ سے نہیں ملو، اگر خدا نخواستہ، انشاءاللہ خدا تمام بیٹیوں کے مقدر نیک فرمائے انشاءاللہ، لیکن یہ کہ اگر کل کوئی ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے تو ہم پہ کیا بیتے گی. انسان کو بس یہ سوچنا چاہیے کہ اور ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. صحیح، جزاکم اللہ آغا، آپ نے اتنا تفصیل سے اچھا جواب بیان فرمایا. تو اس کا راہ حل کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ ایک مسئلہ ہے جو سوسائٹی کے اندر ہے، اس کو تو قبول کرنا پڑے گا. اس کے راہ حل کی طرف جائیں، اس کا علاج کیا ہے، سلیوشن کیا ہے، اس کی طرف جائیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا نظر ہوگی؟ جی دیکھیے، اس کے لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، آپ اس میں بیان فرماتے ہیں، میں اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ پیش آئیں، آپ اسی طرح دوسروں کے ساتھ پیش آئیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا احترام کریں تو آپ بھی دوسروں کا احترام کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کی بیٹیاں خوشحال رہیں یا کل آپ کی خدمت کی جائے، کل بڑھاپے میں آپ کی بیٹیاں آپ سے ملنے کے لیے آئیں، تو آپ بھی جو ہے یہ پابندی کسی کی بیٹی پہ نہ لگائیں. آج آپ لگائیں گے پابندی تو کل کوئی آپ کی بیٹی پہ لگائے گا. یہ تو جیسا بوئیں گے، جو بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے. جی. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، دنیا میں ہی. اور رسول خدا سے اور ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں روایات بھی ہیں. مثلا ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا عذاب، ان کی سزا اسی دنیا میں انسان کو مل جاتی ہے، جس میں سے ایک عاق والدین ہے. صحیح. مثلا والدین کی نافرمانی کرنا. اور بعض مراجع یہ کہتے ہیں کہ ساس سسر جو ہیں وہ بھی حکم والدین میں شامل ہیں، یعنی وہ ماں باپ کا حکم رکھتے ہیں. مثلا بعض روایات میں کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ کہ جو
آپ کو اس دنیا میں لایا، ایک وہ کہ جس نے آپ کو پڑھایا لکھایا، اور تیسرا آپ کے شریک حیات کے ماں باپ، صحیح، جو والد ہیں وہ بھی آپ کے لیے والد کا حکم رکھتے ہیں. تو یہ چیز سوچنی چاہیے انسان کو کہ یہ ان کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ساتھ. اور اسی میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی پہ ظلم کریں گے تو اس کی سزا بھی اسی دنیا میں انسان کو مل جاتی ہے. جب آپ اپنی بیوی پہ پابندی لگاتے ہیں تو یہ پابندی صرف اپنی بیوی پہ نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ در حقیقت اس کے والدین کو بھی جو آپ اذیت پہنچا رہے ہیں، ان پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اس پہ بھی جو ہے ظلم کر رہے ہیں. زمینہ فراہم کر رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے اوپر بھی یہ پابندی لگے، کیونکہ آپ خود لگا رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور دوسرا ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مشکل ہے کہ جب پابندی لگا دی جاتی ہے کسی بھی طرف سے، اگر شوہر بیوی پہ پابندی لگا دے یا بیوی شوہر پہ پابندی لگا دے کہ اپنے والدین سے نہیں ملنا، تو یہاں سے گھریلو مشکلات جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، وہ شروع ہو جاتی ہیں، ان کا آغاز ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، ویسے دوسرے کے ساتھ آپ بھی اسی طرح برتاؤ کریں. اور ہم لوگ بر صغیر میں یہ کہ ہم اپنی بیوی پہ تو پابندیاں لگا دیتے ہیں صحیح، اور ایک پورا حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں کہ خبردار تم نے اپنے والدین کے گھر نہیں جانا، لیکن میرے والدین کی خدمت کرنی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ ایک بیٹی کو اس کے والدین سے جدا کر رہے ہیں، ملنے نہیں دے رہے، اور دوسری طرف سے آپ حکم جاری کر رہے ہیں کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے برعکس آپ کر دیں صحیح، تو اگر مثلا آپ اس سے کہیں کہ میں آپ کے والدین کی خدمت کروں گا، آپ میرے والدین کی خدمت کرو، واجب کسی پہ بھی نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پہ جب ہم ایسا کریں گے تو گھریلو جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا، بہت مفید اور بہت مفصل طور پر انشاءاللہ خود میرے لیے اور ہمارے سامعین کے لیے بھی رہے. انشاءاللہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا ہی سوال تھا جس کا مفصل تفصیل کے ساتھ جواب دیا گیا. اگر اس طریقے کے آپ کے پاس اور بھی سوالات موجود ہیں تو اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آ کر آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، یا فجر میڈیا کے واٹس ایپ نمبر پر آ کر بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.